الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشيطان من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها ونفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم. پچھلے درس میں انبیاء کی باتیں شروع ہو گئی تھی. اس قرآن کا جو بنیادی موضوع ہے وہ بتا چکا ہوں، وہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ آفاق کے دلائل دیا، پھر انفس کے دلائل سے پیش کر رہا ہے. اور اس کی سب سے نمبر 1 آیت یاد رکھنے کی ہے جہاں سے شروع ہوئی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے اور لوگ ہیں کہ بے توجہی سے ادھر بھاگے جا رہے ہیں. یہ جلدی کے لیے یا پریشر کے لیے اللہ نے کہا کہ دیکھ لو یہ وقت ہو چکا. اب اس سلسلے میں انبیاء کے قصے بیان ہوئے، اس میں صرف قصے بیان ہوئے، اور جن پر غضب ہوا وہ غضب بیان ہوا، جن کی امت پر غضب نہیں ہوا اور ان کا صرف قصہ بیان ہوا ہے. اور آخر میں کہا کہ سارے انبیاء ایک ہی امت، ایک ہی لوگ تھے، ایک ہی تعلیم دی، ایک ہی بات اللہ کی پہنچائی اور توحید کی وہی تعلیم ہے. کہ اس سے دلیل پیش کیا ہے کہ تم اپنی پچھلی کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لو، توریت میں، انجیل میں اٹھا کے دیکھ لو، یہ سارے انبیاء ایک ہی تعلیم دیا کرتے تھے. ایک اللہ کی عبادت کرو، وقت رسول کی اتباع کرو اور آخرت کے لیے تیار رہو. یہ 3 اہم باتیں تھیں. تو اس سلسلے میں اس لیے میں نے ذرا جتنے انبیاء کا ذکر ہے میں نے ایک ساتھ پڑھ دیا. ابراہیم علیہ السلام کی بات آ چکی تھی پچھلی دفعہ کہ اللہ نے کیسے ان کو بچا لیا. یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ان کی بیوی سارہ اور ان کے بھتیجے لوط یہی مان لائے. بس
اور ان کو لے کے پھر وہاں سے وہ نکل گئے. اپنے والد کو کہہ دیا تھا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب ہم جا رہے ہیں اپنے رب کی طرف، وہی راستہ دکھا دے گا، کہاں جانا ہے پتہ نہیں تھے اور چلے گئے. یہ حضرت لوط علیہ السلام کو جورڈن کی طرف کا علاقہ ہے سمندر کے وہاں پر بھیجا ہے. نقشہ پر دیکھیے گا تو کہ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے 2-3 سینٹر قائم کیا تھا، جیسا ہم نے بتایا. ایک جورڈن میں لوط بھائی ان کو بھیجا، مکہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا، فلسطین میں اپنے بیٹے اسحاق کو چھوڑا، اور شام میں خود چلے گئے. یہ 4 سینٹر قائم اسلام کے پروپوگیشن کا، اسلام کو پھیلانے کا. تو لوط علیہ السلام کا ذکر ہے وہ لوطن، اور لوط ان کو اس طرف بھیجا ہم نے، اس زمین کی طرف التی بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے اس میں برکت دی ہے. اس زمین میں کافی برکت رکھی ہے. اور یہ جب وہاں گئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ابھی کنٹینیو ہو رہی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا، بیٹا، جو انہوں نے دعا کیا تھا کہ رب هب لي من الصالحین، ایک صالح بیٹا عطا کر دیجئے، ورنہ میرے بعد پھر مشن کو کون لے کے جائے. تو وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور مزید اس پر سے یعقوب یعنی پوتا دے ان کو. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، دیکھو ہم نے سب کو صالح بنایا، سب اللہ کے صالح نبیوں میں سے تھے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ان کو امام بنایا تھا اپنے وقت کا، جو میرے حکم سے لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، صحیح راستہ. تو اوحینا الیہم، اور ان پر، ان سب پر ہم نے یہ وحی کیا تھا، فعل الخیرات، نیکی کا کام. نمبر 1 وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم رکھو. وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ تمام انبیاء میں ایک ہی بات رہی. قرآن نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ تو بیسک لے کے آئے کہ اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اگرچہ نماز کی حیت الگ رہی ہو اس وقت، اور نیکی کا کام کرو. نیکی کا کام مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرو، بیواؤں کی، یتیموں کی صبر گیری کرو، جو بھی ہے لوگوں کی مدد کرو. کانوا لنا عابدین. ولوطن، اور دیکھو اب یہاں سے لوط علیہ السلام کے بارے میں اب تفصیل آ رہی ہے. آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو حکمت عطا کیا اور علم عطا کیا. انبیاء کے سلسلے میں ہر جگہ یہ بات دیکھیے گا لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی، کتاب دیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، وہی ہے جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات کو سناتا ہے ان کے سامنے. ویزکیہم، اور اس آیت کے ذریعہ ان کو پاک کرتا ہے، ان کی برائی کو دور کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم ہے. یہ حکمت کیا ہے یہ جان لیجئے. اس پر تو پتہ نہیں پیجز اینڈ پیجز لوگ لکھ گئے ہیں. سب ملا کے نچوڑ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو بڑی شارٹ میں لکھا، انہوں نے کہا کہ حکمت جو ہے وہ سنت ہے. بات تو بہت صحیح لکھا، حکمت سنت ہے بالکل، لیکن سنت کا مفہوم جو ہمارے یہاں ہو گیا ہے کہ داڑھی رکھ لینا، سرما لگا لینا، یہ حکمت کا یہاں مفہوم نہیں آتا. حکمت کہتے ہیں قوت فیصلہ کو. قرآن وہی رہے گا، حالات بدلتے رہیں گے. حضور کے زمانے میں جو حالات تھے وہ حالات آج نہیں ہیں، آج مختلف حالات ہیں اور حالات بدلتے رہتے ہیں. تو ایک دیے ہوئے حالات میں قرآن کی بنیاد پر کیا صحیح فیصلہ لیا جائے، یہ حکمت ہے. یہ ہر زمانے میں یہ بدلتی رہے گی. فارمولہ دے دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حکمت تھی انہوں نے دکھا دیا کیسے حکمت سے کام کیا، اور 23 سال میں پلٹ کر دیا. اب ہر زمانے میں یہ جو قرآن پہ گہری نظر رکھتے ہیں ان کا کام ہے کہ کیا حالات ہیں، یہاں کے معاشی نظام، یہاں کا سیاسی نظام، یہاں کا معاشرتی نظام، یہاں کا سماجی نظام، جتنے بھی طرح کی نظام ہیں اس کو تدبر کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو سمجھنا،
اس میں قرآن کے حساب سے کہاں کہاں جاہلیت سرایت کیا ہوا ہے اس کو نکالنا اور لوگوں کے سامنے صحیح چیز پیش کرنا. یہ کون کر سکتا ہے؟ وہی جس کی نظر دنیا پر ہے کہ آج کل دنیا میں جاہلیت کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے. اس لیے علماء وہی ہوتے ہیں جن کی نظر پورے دنیا پر ہو، جیسے مریض کے مرض پر پوری نظر ہو تبھی وہ ڈائگنوز کرتا ہے کہ ہے کیا اس کو مرض، اور پھر قرآن سے دوا دیتا ہے. یہ ہے حکمت. جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں بہت ناپید ہیں. ہمارے علماء جو مدرسے سے آتے ہیں ان کو دنیا کا کوئی کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کہاں جاہلیت ہے، کیا سیاسی نظام پلیٹو دے گئے، ایرسٹوٹل دے گئے، معاشی نظام وہ کارل مارکس دے گئے، فلاں دے گئے. یہ کیا نظام ہے، کہاں کہاں اس میں برائی ہے، اس کے کتنے بری اثرات ہو رہے ہیں، اور قرآن نے جو اس کا متبادل پیش کیا ہے اس میں کتنے خیر کے پہلو ہیں. یہ جب تک کہ کمپیئر کر کے پیش نہیں کیا جائے گا، یہی ہے حکمت جو لوگوں کو بتایا جائے. تو لوطن آتینہ حکم و علما، تو ہر نبی کو حکم تو ظاہر سی بات ان کو تو عطا ہی ہوگا، وہ نبی ہیں اللہ کے، علم دیا. ونجیناہ من القریۃ، اور ان کو بچا لیا ہم نے، نجات دے دیا اس بستی سے، التی کانت تعمل الخبائث، جو گندے کام کیا کرتے تھے. آپ لوگ جانتے ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بہت بری قوم تھی اور فاسقوں کی یہ قوم تھی. اس نے کہا دیا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن میں ذکر ہے کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے خوبصورت لڑکے کی شکل میں آئے، اللہ نے بھیجا جان کے، اور جو گنڈے موالی کے دروازے پہ پہنچ گئی، لڑکے کو میرے حوالے کرو. کہا رہے بھائی میرے مہمان ہیں یہ، خود ان کو بھی نہیں پتا کہ فرشتے آئے ہیں، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ سب یہی سب کرنا ہے تو قوم کی بچیاں ہیں، نکاح کر لو جاتے. بس ان کا جواب تھا کہ زیادہ پاک باز مت بن، ہم جو کہہ رہے ہیں تو کرو. اب یہ پریشان ہو گئے اللہ کے نبی سے. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ مت گھبرائیے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم اسی لیے آئے ہیں، اور راتوں رات ہی یہاں سے نکل جائیے اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب آ جائے. اور ان کی بیوی بھی انہی کے ساتھ دینے والوں میں سے تھی. آخر میں رات میں پوری بستی کو اللہ نے پلٹ دیا. پتھر کی بارش ہوئی اوپر سے اور پوری بستی پلٹ گئی. آج جو لوگ اس علاقے کو وزٹ کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی آپ جا کے دیکھ لیں، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ پوری پلٹی ہوئی بستی آج بھی موجود ہے، جا کے دیکھ لیں. سمندر کے اس میں تھوڑی ڈوب چکی ہے لیکن ہے. جو لوگ دیکھ کے آئے انہوں نے لکھا ہے. تو یہ ہے، ایسے لوگ تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں شامل کر لیا. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اس لیے کہ صالحین میں سے. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور نوح کو یاد کرو جب ہم نے اس کے پہلے، جب انہوں نے آواز دیا ہمیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، کیا آواز دیا تھا؟ 2 طرح کی آواز قرآن نے ذکر کیا ہے. رب انی مغلوب فانتصر، اے ہمارے رب میں تو مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو میری مدد کرنا. یہ لوگ میری بات کوئی نہیں سنتے. سورہ نوح کی شروع میں پڑھیے کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ہم نے رات میں پکارا، دن میں پکارا، اکیلے میں پکارا، پبلک میں پکارا لوگوں کو. ولا یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن ہماری پکار نے صرف ان کے فرار میں اضافہ کیا، میرے پاس کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو میری مدد فرما. 950 سال جو قرآن نے ذکر کیا ہے، ہم تو 2 دن میں بھاگے آئیں گے. بھائی مانتا ہی نہیں تو کیا فائدہ اس کے پاس جانے کا. اور اس کے بعد سورہ نوح کے آخر میں آئیے گا، یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے بددعا کر دی اپنی قوم کے. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب، نوح نے کہا کہ اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پر زندہ نہ چھوڑ. انک ان تذرہم، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندے کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی اولاد جو ہوگی وہ فاجر اور کافر ہی ہوگی، اس لیے ان کو برباد کر. یہ دعا ہوئی تو اللہ نے کہا فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا.
وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو اور ہم نے بچا لیا ان کو اور ان کے گھر والوں کو جو لوگ تھے ان کے ساتھ اس بڑی پریشانی سے، سیلاب سے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِي كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کو ان کی مدد کیا اس قوم سے ہٹا کے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ، یہ سب بری قوم تھی جن کو ہم نے مٹا ڈالا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ معاملہ ختم۔ تفصیل آپ لوگ جانتے ہیں، یہ قرآن نے صرف ریفرنسز دیے، اشارے دیے ہیں، قرآن میں دوسری جگہ بہت تفصیلی ذکر ہے نوح علیہ السلام یا کسی بھی نبی کا۔ وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ، اس کے بعد دیکھیے داؤد اور سلیمان یہ باپ بیٹے تھے۔ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اس میں کہا کہ داؤد اور سلیمان جب وہ فیصلے کر رہے تھے کھیت کے بارے میں، جب ایک کھیت کو بکریاں چر گئی تھیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ان کے فیصلے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے جو تمام ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت داؤد کے پاس ان کے بیٹے بھی ساتھ تھے، لیکن باپ کے پاس جب وہ اس وقت وہ تو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو ایک کیس آیا کہ بھئی فلاں شخص کی بکری جو ہے میرا ساری کھیت کو چر گئی۔ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے تو پھر اس کا تاوان عطا کرو، جو ہے اس کو دے دو، نہیں تو یہ فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، فَفَحَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے سلیمان کو کچھ اور چیز سمجھائی یہ فیصلہ کرنے کا۔ باپ نے تو کچھ اور فیصلہ کیا تھا، نبی تو دونوں تھے۔ كُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، حالانکہ ہم نے دونوں کو حکمت بھی عطا کی تھی اور علم بھی عطا کی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ہے تو ٹھیک، لیکن اس سے اچھا سولوشن میرے پاس ہے۔ وہ سولوشن یہ دیا کہ دیکھیے اس میں کیا دونوں کا فائدہ ہے۔ یہ جو جن کی بکری ہے، مطلب جو چر گئی ہے، تو اس بکری کو لے کے اس کھیت والے کو دے دی جب تک، اور بکری والے کو کہیے کہ یہاں وہ کھیتی کر کے اس لیول تک لیا ہے جہاں تک یہ کھیتی تھی، پھر سے اس میں بوائی کر کے سارا کچھ کر کے جتنا دن میں یہ اس لیول پر آئے گا اتنا دن بکری سے یہ فائدہ اٹھائے گا، اسے دونوں کا فائدہ، پھر اس بدلہ اٹھا دے گا۔ یہ ان کا فیصلہ۔ اللہ نے کہا یہ فیصلہ ہم نے اس کے دماغ میں دیا سلیمان، تو یہی فیصلہ ہوا اور یہی بات پھر مان لیا، باپ نے بھی، والد نے بھی مان لیا کہ ٹھیک ہے یہ فیصلہ بھی بہتر ہے کہ ادھر بکری والے کو بھی نقصان نہیں ہوا، ادھر کھیت والے کو بھی نہیں ہوا، کہ ٹھیک ہے بھائی اتنا دن وہ اس سے کام لے لیا، اتنا دن اس سے کام لے لیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ ان کی اسپیشل، ہر نبی کی کچھ اسپیشلٹی ہے جو دوسرے نبی میں نہیں، ایسی اسپیشلٹی ہے جو دوسرے نبی کے ساتھ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہا کہ بھائی ہم تو ڈائریکٹلی کلام کیا، کسی نبی سے نہیں کیا۔ انی انا ربک، بتائیے وہاں پر وہ سینائی ڈیزرٹ میں جب وہ کوہ طور پہ پہنچتے ہیں تو آواز آتی ہے تو کوئی تو گھبراتے ہیں، کہا ارے موسیٰ انی انا ربک، میں ہوں تمہارا رب، میں تم سے کلام کر رہا ہوں، تو گھبرا گئے کہ کیا بات ہو گئی۔ فخلا نہ لئی، اپنے جوتا پہلے اتار لے اس کے بعد بات کرو۔ تو ایسے ہی داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہاں ذکر ہے کہ ہم نے ان کو جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے زور زور سے، تو اس قدر مطلب ان کی آواز اتنی خوش آواز تھے، وہ اس لیے لحن داؤدی بہت مشہور ہے، اتنی خوش آواز تھے کہ پہاڑ اور چڑیا سب تسبیح کرنے لگتی تھی ان کے ساتھ اللہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ایسا کرنے والے ہم تھے۔ یہ سب
یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن نے پہلے ہی کہا ہے کہ ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر رہی ہو، اگرچہ ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھتے. ظاہر ہے اب ان کے ساتھ اللہ نے لگا دیا، یہ ان کو ان کی اسپیشلٹی تھی. اور بھی اسپیشلٹی وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اور ان کو وہ ہم نے حرفت، یہ اس کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی، حرفت کہتے ہیں ٹیکنالوجی سکھائی، جس سے وہ لوہے کے ذریعہ اپنا لباس بناتے تھے، زرہ جس کو کہتے ہیں، جو ان کو جنگ میں بچاتی تھی. پہلے لوگ پہنتے تھے لوہے کا سارا، ہیلمٹ ٹائپ کا بھی ہوتا تھا اور وہ پہنتے تھے لوگ. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم میرا شکر ادا کرو گے؟ اس پر کتابیں جب میں نے پڑھی تو بڑی اچھی بات اس میں ایک جگہ اور انہی کے بارے میں آیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو نرم کر دیا. اب وہ لٹرل میننگ میں جو لوگ ہمارے جو کیا کہا جاتا ہے کرامت وغیرہ کے چکر میں رہتے ہیں، انہوں نے اس کے معنی صحیح میں لے لیا کہ ہاتھ میں لے کے موم ہو جاتا. ارے ان کو وہ عقل دی تھی، انہی کے زمانے میں لوہا پگھلا کے چیزیں بنائی جاتی تھی، کہا کہ ان کو لوہا نرم کرنے کا ہم نے ٹیکنیک سکھا دیا. یہ ہے تو 1200 BC قبل مسیح سے 1000 قبل مسیح تک ان کا پیریڈ رہا. اب دیکھیے یہی آئرن ایج ہے جس کو ہم لوگ ہمارے ہسٹورین لکھتے ہیں آئرن ایج، جہاں لوہا ملا اور اس کو پگھلا کے بنانے شروع ہوئے. یہ وہی بات دونوں ملائیے، جو لوگوں نے ریسرچ کر کے لکھا ہے ہمارے علماء نے یہی چیز ہے. تو ان کو ہم نے یہ ٹیکنیک عطا کی تاکہ وہ ایسا کرے. وَلِ سُلَيْمَانَ، اور ان کے بیٹے جب سلیمان ان کے بعد آئے، الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، عاصفہ کہتے آندھی کو، سخت آندھی کو. تو آندھی کو ان کے ماتحت کر دیا تھا ہم نے، ہوا کو جو ان کے حکم سے چلتی تھی اور حکم سے رکتی تھی. الی الارض التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی. وکنا بکل شیء عالمین، اور ہم سب کی خبر رکھنے والے ہیں ہر چیز کی. ہم نے ان کو، اب ان کو ایک ایسی چیز عطا کی گئی، ہوا پر ان کی قدرت تھی، جن پر ان کی قدرت تھی، جانوروں کی بولی سمجھتے تھے. قرآن میں اور بھی جگہ ذکر ہے، سورہ سبا میں اس کی پوری تفصیل. پھر وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور شیطان کا جو لفظ آتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہے، ایکچولی دونوں ہوتے ہیں، شیاطین جن اور شیاطین انس. انسان میں بھی شیطان ہوتے ہیں بہت، جنوں اور جنات کے بھی شیطان ہوتے ہیں اور اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو جنوں کے شیطانوں کو ہم نے ان کے انڈر میں کر رکھا. وہ ان کے حکم سے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے سامان نکالنے کے. وَيَعْمَلُونَ عَمْلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور بھی ان سے مزدوری کا کام لیتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام. وَكُنَّا لَهُ حَافِظِينَ، اور لہم، اور ان کی حفاظت کرنے والے ہم ہی. تو جب سورت پڑھیں گے اس میں یہی ہے کہ جب ایک بلڈنگ بنا رہے تھے، وہ لکڑی کے سہارے کھڑے تھے، اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی سلیمان السلام، اور جنہوں نے سمجھا کہ وہ کھڑے ہیں، اللہ نے رکھا کھڑا، اگر اتنا دن تک کھڑا رکھا کہ اس لاٹھی میں ان کے گھن لگ گیا، اور گھن لگنے سے لاٹھی جب ٹوٹی ہے تو یہ گرے، تب اس نے سمجھا کہ ارے ان کا انتقال ہو گیا. اب اس آیت سے ہمارے علماء نے یا فقہاء نے بہت سی چیزیں اخذ کی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات سب کچھ جانتے ہیں، جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، ورنہ وہ جان لیتا کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ ہم نے عطا کیا تھا. یہ سب انبیاء گزرے ہیں، بعد میں صرف ایک آیت میں ان سب کی باتیں کہہ دی گئی کس پرپس سے یہ سارا بیان آ رہا ہے. وہ ایوب، اور دیکھو ایوب کو، اذ نادى رب، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ ایوب علیہ السلام
نہایت خوبصورت بھی تھے، مال والے بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے مال بھی لے لیا اور تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اس کے بعد پورے جسم پہ ان کے آبلہ ہو گیا. بیماری کا ذکر ہے لیکن قرآن و حدیث میں کہیں آبلے کا ذکر نہیں، توریت میں ذکر ہے اس کا ڈیٹیل. پورے جسم پہ کوئی ایسی بیماری ہو گئی جو، لیکن اس پر بھی اللہ کا وہ شکر ادا کرتے رہے. تو یہاں پر اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی بیوی کے چھوڑ کے بال بچے بھی بھاگ گئے. ایسی بیماری تھی، ہو سکتا ہے کنٹیجیس ڈیزیز ہو جس سے بیماری اور پھیلے. اب بیوی تو بیوی ہے، تو میاں کے ساتھ رہے گی. تو بیچاری رہتی تھیں اور باقی بال بچے بھاگ گئے. تو یہاں پر سب سے اہم چیز ہے کہ دیکھیے نبی کی دعا کیسی ہوئی. انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. ہم لوگ رہتے تو کہتے ہیں بیماری دور کر دے، ہمیں اچھا کر دے، صحت دے. یہ نبی کا ذہن اور دماغ انی مسنی الضر، رب اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب میں تکلیف میں ہوں بس. وانت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین ہے، باقی ہم کچھ نہیں کرتے. یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں پریشانی دور کر دے. نبی ایسا نہیں کرتا، ایسے ہی دعا کرتے. اسی لیے اس دعا کو عام دعا کی کتابوں میں دیکھیے گا اس کو لوگوں نے لکھا ہے کہ کوئی بیماری کی حالت ہو یا کچھ ہو یہ دعا پڑھنا چاہیے. قرآن نے اس کا ذکر کیا، انی مسنی الضر، مجھے پریشانی آ لگی ہے، بیماری آ لگی ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے، باقی ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. فاستجبنا لہ، یہ ہر دعا کے بعد جب یہ بات آتی ہے تو جان لیجیے یہ مقبول دعاؤں میں سے ہے. ہم نے یہ دعا کو قبول کیا. فکشفنا ما بہ من ضر، اور اس سے نجات دے دی جو ان کو تکلیف ہے. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا، اور پھر ان کے اہل و عیال واپس آ گئے ان کے پاس، عطا کر دیے، بلکہ اتنے ہی اور میں نے پوتے ووتے کے ساتھ آ گئے. ایک زمانہ گزر گیا ہوگا، سب کے ساتھ آ گئے، اتنا ہی اور دے دیا ان کو. رحمۃ من عندنا، میری طرف سے یہ رحمت ہے جو ہم نے ان کو واپس کر دیا. وذکریٰ للعابدین، اور بندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ چاہے کچھ بھی آ جائے، ایک بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پر کچھ بھی پریشانی ہے، میرا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے. تو بندے کو شاکر اور صابر ہو کے دعا کس سے کرنی چاہیے؟ دیکھیے ہر جگہ نادا رب، ہر جگہ. باقی کس کی اوقات ہے دنیا میں جو میری بیماری دور کر دے، میری پریشانی دور کر دے. ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا ہے. بتائیے. تو ایک تو اس سے یہ سبق ملتے ہیں. دوسرے کہ ہائے توبہ مچانے سے بہتر یہ ہے کہ ان الفاظ میں دعا کیا جائے جو نبی کے الفاظ ہیں، قرآن نے ریکارڈ کیا ہے، اور کہا کہ اس دعا کو میں نے قبول کیا. تو اس میں قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے. وہ اسماعیلا، یہ تو جانتے ہی ہیں، وہ ادریسا، وہ ذوالکفل، تین اور نبی کا ذکر آیا. اتنے تمام انبیاء کا ذکر، سورہ انبیاء اس لیے اس کا نام ہی ہے. کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے. اسماعیل علیہ السلام کا صبر تو مشہور ہی ہے. ابھی تو عید الاضحیٰ گزرے، اس میں ساری تفصیل بتا چکا ہوں میں، چھوڑ دی. حضرت ادریس کے بارے میں بہت کم معلوم. ایک جگہ اور قرآن میں ذکر ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ یہ کون تھے. لیکن جو ہمارے اسکالرس ہیں انہوں نے ریسرچ کر کے صرف یہ لکھا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے پہلے کے تھے. یہ آدم اور نوح علیہ السلام کے بیچ کے تھے. یہ بھی اللہ کا. اور وہ ذوالکفل، ذوالکفل کے بارے میں ایک دو بات میں بتا دوں. یہ بھی زیادہ تر علماء اس میں ہے کہ یہ بھی ایک نبی تھے. کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے اچھے بندے تھے، لیکن بہرحال اکثریت کہ یہ نبی ہی تھے چونکہ انبیاء کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے. کچھ علماء کا یہ خیال ہے، ان کے دلائل ہیں اس میں، یہ ان کا خیال ہی ہے، یہ ضروری نہیں کہ بات صحیح ہو جائے، کہ یہ کفل والے عربی میں
جو ہے فے جو ہے پے کی جگہ بھی بدل جاتا ہے. فے عربی میں نہیں ہے تو اگر کہیں پا آئے گا تو وہ بے میں یا فے میں بدل جاتا ہے. تو اس سے مراد گوتم بدھ لیا ہے. اس لیے کپل وستو یہ کپل کی تعریف ہے جو کفل لکھا ہے اللہ نے. لوگوں نے ثابت کیا ہے لیکن بہرحال ان کے نظریے ہیں. میں نے صرف اشارہ دے دیا, پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے صحیح ہے اور یا. اس لیے کہ ان کی تعلیم بھی توحید کی تھی. بعد میں جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو سبوں نے بدل دیا, ان کی تعلیم کو بدل دیا. کلم من الصابرین, یہ سب ان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے. اور توریت میں وہ تفصیل موجود ہے جس کا ذکر اگر کیا جائے تو سوائے انبیاء کی اہانت کے اور کچھ نہیں. اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا, ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, یہ سب صالحین میں سے. اب دیکھیے وَظَنُّونَ, یا اور نبی آئے مچھلی والے. اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, جو غصے میں چلے گئے اپنی قوم کو چھوڑ کے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم قدرت نہیں رکھتے ہیں. لیکن نبی کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے. یہاں ظنہ گمان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے, یہ نبی کی بات ہے. نبی کے بارے میں یہ معاملہ ہوتا ہے, یاد رکھیے گا کہ اگر چھوٹی سی بات بھی کوئی ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بہت سختی برتتا ہے, جو ہم لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. چھوٹے آدمی کو تو سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. بڑے لوگ تھے. یہاں ایک دو بات جو لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے وہ میں بتا دوں کہ عام طور پر لوگ سمجھ نبی معصوم ہوتے ہیں تو بلا شبہ وہ معصوم ہوتے ہیں, لیکن معصوم کے معنی لوگ نہیں سمجھتے. معصوم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی وہ نہیں کرتے, کوئی نبی قطعی نہیں کرتے. لیکن اس کے معنی قطعی یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں جو فیصلہ لے لیں تو ہمیشہ فیصلہ ان کا ٹاپ گریڈ کا ہی ہو. کبھی سیکنڈ گریڈ کا بھی فیصلہ ہو گیا, اسی کو اللہ نے غلطی کہا کہ غلطی کیا. کوئی غلطی نہیں ہے کسی کو. اب یہاں دیکھیں کیا بات ہوئی تھی. قوم ان کی نہیں مانی. یونس علیہ السلام کی قوم ہے, نینوا کا علاقہ ہے, اس علاقے کے تھے. یہ میرے خیال میں ریڈ سی کے آس پاس کا علاقہ کہلاتا ہے. تو اس علاقے میں انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کیا, نہیں مانا سبوں نے. اس کے بعد اللہ کا عذاب ان پر آنے لگا. اب دیکھیے انہوں نے سوچا کہ اب عذاب تو آ ہی جائے گا, اور اتنے غصے میں تھے اپنی قوم کی طرف سے, اسی لیے یہاں لفظ قرآن مغاضباً, غصے کی حالت میں قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. اس میں ان سے ایک چوک ہو گئی کہ نبی کبھی بھی بغیر اللہ کے حکم کے نہیں چھوڑتا اپنی جگہ. یہ بغیر حکم کے چلے. یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا معاملہ آیا, تمام صحابہ کرام کو بولا کہ جاؤ ہجرت کر لو, لیکن خود نہیں گئے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آیا. جب حکم آیا ہے تو سیدھا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور کہا کہ حکم آ گیا ہے اور اب روانہ ہوں. تو تمام اب یہ غصے کی حالت میں تھے. نبی بھی انسانی ہوتے ہیں, تو سوچا کہ اب تو عذاب آنا ہی آنا ہے, نکل لو. بس ایک فیصلہ تھا جو تھوڑا سا جلدی میں ہو گیا, جو بعد میں ہونا تھا. یہ کوئی معصیت نہیں ہے, ان کی عصمت پر نبی کی کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب سے. لیکن اللہ نے بہت سیریسلی لیا, اتنا سیریسلی لیا کہ جب وہ گئے ہیں اور کشتی میں بیٹھے, وہ پورا قصہ واقعہ ہی ہے, اور کشتی والوں نے ان کو اٹھا کے پھینک دیا, ان کو مچھلی نکل گئی, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں کہ وہ مچھلی والے جو غصے میں چلے گئے اپنی قوم کو چھوڑ کے, اور سوچا کہ ہمیں قدرت نہیں ہے, حالانکہ ان کے ذہن میں یہ بات کس معنی میں اللہ نے کہا ہے وہ بہتر جانتا ہے. فنادا فی الظلمات, اب اس اندھیرے میں مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے وہ دعا کر رہے ہیں, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بہت مشہور دعا ہے, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے. مطلب کہنے کا کہ غلطی صرف تجھی سے نہیں ہوتی ہے, بس
اور میں بے شک ظالموں میں سے ہوں. وہ سمجھ گئے نبی تھے. یہ بھی دعا کہا گیا ہے اور حدیثوں میں بھی ہے کہ یہ دعا جب بھی آدمی دعا مانگے تو اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اس کے بعد یہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں یہاں پر اشارہ بھی کیا اللہ نے قرآن میں بھی. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے فاستجبنا لہ، یہاں وہی ہم نے دعا قبول کر لیا اسے. حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا، اگر یہ دعا نہیں مانگتا تو قیامت کے دن ہی اٹھاتے ہم اس کو. یہ دعا مانگ لیا، ہم نے دعا قبول کر لی. یہ ایسی زبردست چیز ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعا جب بھی مانگے تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے یہ دعا. تو ہم نے ان کی قبول کر لیا دعا کو. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ان کو اس غم سے نجات دے. اس کے بعد دیکھیے ایک آیت آ رہی ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم عام مسلمان کو بھی نجات دیں گے. اس کے ذریعہ جو مانگے گا اسی کے ذریعہ ہم عام مومنوں کو بھی نجات دیں گے. اس لیے علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ضرور پڑھنا چاہیے دعا کے یہ قرآن کی. وزکریا، یہ زکریا کون تھے؟ حضرت مریم کے خالو. بتایا پہلے میں نے سورہ مریم جب اس کی تفسیر ہو رہی فلسطین میں بیت المقدس میں اس کے ایک علاقے کے مجاور تھے ایک طرح کی کہہ لیجیے. اذ نادى ربہ، بڑھاپے میں اپنے پکارا اپنے رب، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اے رب مجھے تو اکیلا مت چھوڑ، تو بہتر وارث عطا کرنے والا ہے. بیٹا نہیں تھا. سورہ مریم میں ہے کہ ارے میرے بال بوڑھے ہو گئے ہیں، میرے بال وائٹ ہو گئے ہیں، واشتعل الراسی. تو اللہ نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا. پھر یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ جیسی اولاد عطا کی. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، بیوی ان کی بہت بوڑھی تھی، کہا کہ ہم نے ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا، منی اصلاح بنا دیا کہ بچے پیدا کر سکیں. وہ بہت بوڑھی ہو گئی. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا، اس لیے کہ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ نیکی کے کاموں میں بہت سبقت کرنے والے، بہت نیکی کا کام کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا، انہوں نے اللہ سے دعا کیا رغبت کے ساتھ اور رہبت یعنی ڈر کے ساتھ. ترغیب اور ترہیب یہ دو چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف جب ہم دعا کریں تو عام طور پر میری دعا کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر اللہ ماشاء اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کر کے چلے، نہ پتہ کہ ہم نے کیا مانگا، نہ کچھ کہا، نہ اللہ پر دھیان ہے. ایک چیز ہے جو ہم نے زبان سے نکال دیا. دیکھیے دعا کا طریقہ بتایا، ہم نے کیا بتایا؟ اللہ کی طرف راغب ہو کے باضابطہ اور خوف سے، اللہ تو دیکھ رہا ہے سارے گناہ میرے سامنے، میرے گناہ کو معاف کر دے، میری دعا کو قبول فرما لے. دل سے دعا مانگنا یہ دعا ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے. وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا، اس نے پکارا ہمیں رغبت کے ساتھ اور خوف سے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ سب ہم سے ڈرنے والے تھے. خشوع، یہ دعا میں پکار میں خشوع ہونا چاہیے. خشیت کہتے ہیں خوف کو، اللہ کے آگے جھکے ہونے کے خوف سے. کسی بڑے آفیسر کے پاس جاتے ہیں، مان لیا کبھی اور جانا ہو تو دل میں جو ہول سماتا ہے جانے کے پہلے، انٹرویو بورڈ میں جانے کے پہلے پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے، وہ پرووربیل درد جو شروع ہوتا ہے، یہی ہے وہ خشیت اللہ کے سامنے ہے. اب جب ایک ایسا جج کورٹ کا جو میرا صرف ظاہر جانتا ہے، باطن تو نہیں جانتا میرا، اب اس کے سامنے ہم جا رہے ہیں جو میرا ظاہر بھی جانتا ہے اور باطن بھی جانتا ہے، ہم رات کے اندھیرے میں جو کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو مجھے تو اور ڈر ہونا چاہیے. وہ تو سب کچھ جانتا ہے، جج سے تو ہم چھپا بھی لیتے ہیں، یہ تو میرا صرف ظاہر ہی جان سکتا ہے، باطن نہیں جانتا. تو اس لیے کہا کہ وہ خشوع پیدا ہونا چاہیے. اس لیے نماز میں سورہ مومنین کی آیت ہی ہے کہ قد افلح المومنون، وہ مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشیت کرتے، خشوع ہوتا ہے ان کی نماز.
اللہ کے آگے جھکتے. وہ روٹین نماز نہیں کہ بھائی ہم پڑھ لیا سورت ملا دیا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ آیت 2 رکعت پڑھا سلام پھیرے اور روانہ ہو گئے. تو ایکسرسائز ہے جو ہم نے کر لیا. نماز کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی دیر اس نماز میں اللہ کی طرف کنسنٹریٹ کر سکیں. ذرا سوچنا چاہیے ہر شخص. تو معلوم ہوگا کہ شاید 10 منٹ کی نماز میں 1 منٹ بھی کنسنٹریٹ نہیں کر پائے. یہ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جتنا نماز میں بھائی ہم سجدے میں ہیں, میرا سر زمین پر ہے, اپنے رب کے لیے جھکا ہوا ہے, اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے, تو میرا رب ہے, تو اعلیٰ ہے, تو بڑا ہے, اور یوں ہی زبان سے یوں ہی ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ نماز کے وہ اثرات ہمارے اوپر نہیں پاتے. صحابہ تیر نکلواتے تھے, لمبی داڑھی بھی ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, سب کچھ ہے, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, سود بھی کھا رہے ہیں, پلیٹ پر قبضہ بھی کر رہے ہیں, کوئی دقت کی بات نہیں. یہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز اپنے اثر کھو دیا. ہم کو 5 وقت جا کے کسی کو پولیس کہہ دے کہ تھانہ میں تم کو 2 بار آنا ہے, صبح شام آگے رپورٹ دینی ہے, بولتا ہے تو آدمی کام جاتا ہے بھائی تھانہ میں جانا. اور یہاں 5 ٹائم اس کے سامنے جانا ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو یہ خشیت پیدا کرنا بڑے سخت. ایک بار میں نے اس پر تفصیل بھی دیا تھا, انشاءاللہ آگے ہوگا تو پھر تفصیل بتاؤں گا. واللتی احسنت فرجہا, ان کی بیوی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی. ونفخنا فیہا من روحنا, تو پھر ہم نے روح کو پھونک دیا ان کے اندر. وجعلناہا وابناہا آیۃ للعالمین, اور ان کو اور ان کی اولاد کو ہم نے جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دی. یہاں پر نام نہیں ہے, ایک تو ان کی بیوی کی طرف سے بھی آ رہا ہے, لیکن اس کے بعد حضرت مریم کا بھی ذکر ہے. ان میں بھی یہی قرآن نے اس جگہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی, اور ان کو جو بغیر نکاح کے جو اولاد, کہا کہ ہم نے اپنی طرف سے روح پھونکا, اور ان کو اور ان کی اولاد کو تمام جہاں کے لیے نشانی بنا. یہ اتنے انبیاء کا ذکر ہے, بہت شارٹ میں نے کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہا تھا اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ وَاحِدَةٌ, یہ گروپ تھا ان لوگوں کا, ایک ہی امت تھے, یہ لوگ ایک ہی گروپ تھے, ایک ہی پیغام لے کے آنے والے تھے, ایک ہی خدا کا پیغام لے کے آئے, اور وہی توحید کا پیغام لے کے آئے, اور آخرت سے لوگوں کو وارن کیا کہ دیکھو آخرت ہونی ہے, اپنے عمل کو سدھارو. یہ بات دراصل سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات آئی ہے, چاہے وہ جس نبی کی امت رہی ہو اپنے زمانے میں, اس پر اگر اس نے عمل کیا ہے تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندہ ہے. ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ایمان تو سارے انبیاء پر رکھو کہ سارے سچے تھے, ان لوگوں نے اپنے وقت میں دیا, لیکن اب اتباع اور اطاعت صرف نبی آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی ہے. اتباع انہی کی ہونی ہے, اس لیے کہ تعلیم کسی کی بھی کوئی محفوظ نہیں رہی. اور یہ قرآن جو ہے فائنل ایڈیشن اللہ کی کتاب کا یہ آ گیا, اب اس کے بعد کوئی ایڈیشن نہیں آئی. امتوں واوانا ربکم فاعبدون, یہی حکم لے کے آئے تھے کہ تمہارا رب میں ہوں, بس میری ہی عبادت کرو. اور اس وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون, آپس میں ان لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے اس دین کو کر ڈالا. آج بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا نا. یہ نبی کی پیغام دینے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ان لوگوں نے دین کو. تو یہ جان لو کہ کل الینا راجعون, ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے, وہ بچ نہیں پائیں گے. تو یہ نبی کی تعلیمات جو تاریخ سے قرآن نے شہادت دیا ہے کہ یہ توحید کی تعلیم تمام انبیاء کی رہی ہے, اور یہی وہ اسلام کی بنیاد ہے کہ اسی پر قائم رہ کے, یہ اگر قائم نہیں ہے تو کچھ بھی قائم نہیں ہے. اور جتنے اطاعت ہے وہ صرف رسول کی ہے, بلا مشروط, بلا مشروط اطاعت, کوئی شرط اس میں نہیں ہے کہ بھائی بات صحیح لگے گی تو مانیں گے. نعوذ باللہ کوئی ایسا سوچتا بھی ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. نبی کی بات, اس لیے کہ اگر وہ نبی کی بات ہے تو قرآن میں ہے سورہ نجم میں کہ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ نبی اپنے ہوائے نفس سے بات نہیں کرتے ہیں, یہ جو بھی ان کی زبان سے بات نکلتی ہے وہ میری طرف سے کی ہوئی وہی ہوتی ہے. اس لیے نبی کی جو بات آتی ہے ان کی بات غیر مشروط ہے. باقی دنیا میں کوئی بھی کچھ کہے, ان کی بات شرط کے ساتھ ہے, کتاب و سنت کے مطابق ہے تو کسی کی بھی بات مانیں گے, نہیں مطابق ہے تو ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 93 تک ہو.